اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹی ایم اسلامی کے معزز ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یوٹیوب کے اس منفرد چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور سامنے موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے کھپتی مار رہا تھا کیونکہ وہ اس سے بیکار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور وہ اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس کے گھونسا مارا کہ اس کی جان نکل گئی۔ اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے ہماری قوم کے آدمی کو مار ڈالا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین کی طرف چلے گئے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے لیے ایک طرف کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پلا لے تو بچا ہوا پانی ہم اپنے جانوروں کو دیں۔ یہ سنا تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہ تھی، وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں جن کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئیں۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، 8-10 سال اس میں سے جو مدت چاہوں پورا کروں، مجھ پر زور زیادتی نہ ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اسے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آواز آئی مبارک ہے وہ جو اس سے آگ میں ہے، وہ جو اس کے چاروں طرف ہے، تم دوا کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، تمام جہان کا اور تمہارا پالنے والا، میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں اس کو سن، میری عبادت کر اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریاں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے سوا اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ حضرت السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا، میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا، میرا جی رکھتا ہے میری زبان کھول کے لوگ میری زبان سمجھ لیں اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ کر دے کہ مجھے قوت ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستا اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے، ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں
اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام یوں پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی حکومت، فوج اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بچے تھے، تم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے تمہیں 40 سال تک اچھی طرح پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو احسان جتلاتا ہے، پرورش کا وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے، تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا ہے، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دنائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ فرعون نے کہا، اور تم نے وہ حرکت یعنی قبطی کو قتل کیا تھا، اور تم بڑے ناپاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔